بچپن سے جہاں کہیں بھی لفظ شدت پسند لکھا نظر آیا، فوراً پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ دماغ نے کبھی بھی مسلمانوں کے لیے اس اصطلاح کو پسند نہ کیا اور ہمیشہ یہودیوں کی سازش قرار دے کر رد کر دیا۔ مسلمانوں کے بارے میں جب بھی سوچا، ذہن کے پردے پر میرے نانا کی مسکراتی ہوئی تصویر بن گئی، جو میرے بچپن میں میرے لیے آئے دن کچھ کھانے کے لیے ضرور لاتے تھے اور جن کی آمد کا پتہ دور سے ہی ان کے عطر کی مہک دے دیا کرتی تھی، جو جیسے ہی میرے ناک تک پہنچتی میں فوراً پاؤں دھونے اور جوتا ڈھونڈنے کی مہم پر روانہ ہو جاتا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ میرے ننگے اور گندے پاؤں دیکھ کر غصہ ہوتے تھے، بلکہ ان کی یہ بات ذہن نشین تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ میں کھانا اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا۔ وہ پہلے میری پلیٹ میں ڈالتے اور کہتے، جب کوئی نعمت خداوندی دسترخوان پر سجے تو سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو ڈال کر دینا چاہیے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اکثر جب میں کھانا شروع کرتا تو اچانک یاد آتا کہ بسم اللہ تو پڑھی ہی نہیں۔ وہ سن کر مسکراتے اور فضول کی بحث میں پڑھنے کے بجائے مسکراتے ہوئے اونچی آواز میں کھانا کھانے کی دعا پڑھتے اور میرے سامنے پھر سے میرے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ سے کھانا شروع کر دیتے۔ میں ان کے پیچھے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگتا۔ پرائمری اسکول تک وہی اکثر سخت سردی اور سخت گرمی میں مجھے گھر سے لیتے اور سائیکل پر بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتے۔ گرمی کی تپتی دوپہروں میں چھٹی سے کچھ وقت پہلے ہی میرے اسکول کے دروازے پہ میرے انتظار میں کھڑے ہوتے۔ سخت گرمی ہو یا سردی، اکثر اسکول سے واپس آتے اچانک سائیکل روکتے اور راہ میں پڑے کسی پتھر، کسی روڑے، کسی رکاوٹ، کسی لکڑی کی شاخ کو ضرور ہٹاتے، اسے دور پھینکتے اور پھر سائیکل پر بیٹھ کر سائیکل چلانے لگتے، ساتھ ساتھ کہتے، راہ سے پتھر ہٹانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ کا فرمان تھا کہ جس نے راہ گزر سے رکاوٹ ہٹائی گویا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ میں نے ان کو کبھی غصے سے چیختے، چنگھاڑتے، چلاتے نہیں دیکھا، بلا وجہ کی بحث کرتے نہیں سنا، لوگوں سے الجھتے نہیں دیکھا۔ سو میرے لیے یہ شدت پسند جیسی اصطلاح مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتے دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ یہ ماننا بھی مشکل تھا کہ مسلمان شدت پسند بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرے لیے مسلمان کا تصور تو میرے نانا تھے اور تمام مسلمان میرے نانا جیسے تھے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے مسلمانوں کو میں جانتا ہی نہ تھا۔ مذہب سے آگاہی بھی اتنی ہی تھی جتنی میرے نانا کے اعمال، ان کی باتیں، ان کی سنائی ہوئی کہانیاں، ان کے کمرے میں موجود ان کے چھوٹے سے کتب خانے میں کتابیں، جن میں سے چند کا میں نے مطالعہ بھی کیا۔ چونکہ میرے نانا شدت پسندی کی تعریف پر پورے نہیں اترتے تھے، سو ان کے کسی عمل، ان کے پاس موجود کتب اور ان کی سنائی کہانیوں میں کسی مسلک کے بارے میں لکھا ہوا میں نہیں جان پایا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ میرا گھرانہ فقہ جعفریہ پر عمل پیرا ہے، جسے مسلک کی زبان میں شیعہ اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کانوں سن رکھا تھا کہ مسلمانوں میں دو طبقہ ہائے فکر ہیں، سنی اور شیعہ، بس اتنا سا ہی علم تھا۔ ایک بار میں نے نانا سے پوچھا، نانا جان شیعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت
یعنی اللہ کے رسول کے گھرانے کے چاہنے والا ہو۔ شیعہ کا لفظی مطلب شدید محبت کرنے والا گروہ ہے، اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے، جس میں خدا کہتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم ہمارا شیعہ تھا۔ اچھا تو نانا جان یہ بتائیں کہ سنی کیسے کہتے ہیں؟ اس سوال پر وہ حسب معمول دھیما سا مسکرائے اور بولے، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو سنت کہتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ اچھا نانا تو پھر دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دونوں ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے ہیں، ان سے، ان کے اہل بیت سے، ان کے صحابہ سے، امہات المومنین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں بیٹا، تم کو کس نے کہا کہ دونوں کی چاہت میں یا ایمان میں فرق ہے؟ بس یوں سمجھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ان سے محبت کرنے کے دو راستے ہیں، بس ایک ذرا فکری اور فقہی ہے، یا بعد از رحلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخی واقعات کا اختلاف ہے، جو کہ اتنا معنی نہیں رکھتے۔ بس کچھ لوگوں نے ان اختلافات کو بہت گہرا بنا دیا ہے، ورنہ تو دین ایک ہے، کتاب اللہ کا قرآن ایک ہے، رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، عبادات پر ایک جیسا ایمان ہے، سب کچھ ایک ہی تو ہے۔ بس ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم سب وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے۔ اچھا نانا، مطلب ہم نے سارے وہ کام کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نانا نے جواب دیا، ہاں بالکل، سارے وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ چل اب سو جا، رات ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا تو دوسرے کئی مسالک کا نام سنا۔ گھر آ کر نانا سے ان کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے نمازوں کی پابندی کی تلقین کر کے موضوع ہی بدل دیا۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ تھا تو کمپیوٹر کورس کے لیے ووکیشنل کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ایک روز شیعہ اور سنی موضوع پر بحث چھڑ گئی۔ بحث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد سے متعلق تھا۔ اس بحث نے اتنی شدت اختیار کی کہ پہلے آوازیں بلند ہوئیں، پھر ان نام نہاد مسلمانوں نے اخلاقیات کی ساری حدیں پھلانگتے ہوئے دلائل میں گالیوں کو بھی شامل کر لیا۔ پہلی بار زندگی میں مسلمانوں کے ایک نئے رخ سے متعارف ہوا۔ یہ مسلمانوں کی ایک نئی قسم تھی جو میں دیکھ رہا تھا، جن کی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ ذرا سے اختلافی جملے پر وہ خود سے اختیار کھو بیٹھے تھے، اور آہستہ آہستہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہوئے یہ بھول گئے کہ غصہ حرام ہے۔ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ حرام ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، لیکن غصہ نہیں کرنا آپ نے۔ غصہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے یا خنزیر حرام ہے۔ تب میں نے سوچا، میرے نانا تو تپتی دھوپ میں اتنی دیر کھڑے رہ کر بھی غصہ نہیں ہوتے، اور یہ مسلمان ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر تپ رہے ہیں۔ تب اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ان کے بڑوں میں کوئی نانا ہوتا تو یہ یوں آپس میں گتھم گتھا نہ ہو رہے ہوتے۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا، میں کبھی بھی سنی شیعہ نہیں بنوں گا، میں صرف مسلمان بنوں گا، اور مسلمان بھی ایسا جیسے میرے نانا تھے، اور میرے نانا اسی طرح کے مسلمان تھے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مسلمان بننے کا کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے لوگ ہمیشہ محفوظ رہیں۔
اور جسے قیامت والے دن کم از کم پہلے سوال میں سے تو پورے نمبر ملیں اور کوئی ایک نمبر بھی نہ کٹے۔ گو کے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے مسلمانوں کے کئی رخ دیکھے، اور یہ سبھی رخ بھی کچھ کم بھیانک نہ تھے، لیکن شدت پسندی کا لیبل لگانے کے لیے یہ بھی کچھ کم معلوم ہوئے۔ سو اپنے اعمال بد پر یہودی سازش کا لیبل لگانا جاری رہا۔ اختلافی مسائل کی گتھی نے مجھے تاریخ کی کتابوں میں الجھا دیا۔ جوانی میں طبری، ابن اسحاق، حشام، موطا امام مالک، المستدرک، نہج البلاغہ، اصول کافی، ملا یحظ الفقی، صحائح ستہ وغیرہ 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 ساری کتابیں پڑھنے میں گزر گئیں۔ جوں جوں پڑھتا جاتا دماغ میں سب کچھ واضح اور کلیئر ہوتا جاتا۔ جب میں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا، یوں لگا جیسے مینڈک کنویں سے باہر آ گیا ہے۔ نئی دنیا، بہت بڑی دنیا، بہت ہی مختلف دنیا، میرے خیالات تک سے زیادہ وسیع دنیا، اور اس دنیا میں بسنے والے مختلف لوگ جن کے نہ صرف رنگ اور قومیت مختلف تھی بلکہ عقائد، نظریات، خیالات، سوچ، حتیٰ کہ سوچنے کا طریقہ کار تک مختلف تھا۔ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کی ایک نئی قسم سے واسطہ پڑا۔ یہ مسلمان اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ کافر کو دین اسلام کی طرف بلانے کے بجائے قتل کر دینا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو شخص ان کے نظریے سے اختلاف رکھتا ہے اس پر بھی یہ مسلمان کفر کا فتویٰ لگا دیتے۔ معمولی اختلافات جن کا دین و دنیا سے سرے سے کوئی واسطہ ہی نہ ہوتا، اس پر دونوں مسلمان بحث کرتے، اور بحث تو کار سے ہوتی، گالم گلوچ تک جا پہنچتی، یا کبھی دوران بحث گالی کی نوبت نہ بھی آتی تو اس بحث کے تذکرے میں گالی دینا قابل فخر بات سمجھی جاتی۔ ان سوشل میڈیائی مسلمانوں سے ملنے کے بعد میں اس وجہ کی تلاش میں ہوں جس کے باعث میں اسے بھی یہودیوں کی سازش کا نام دے کر سکون سے سو جایا کروں، یا پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں۔ اس بات کو بھی بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں کہ بے خبری کو نعمت کیوں کہا گیا۔ یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ مسلمان بننا اتنا ہی آسان ہوتا جتنے میرے نانا نے بتایا تو سب مسلمان بننا پسند کرتے۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ نانا کو جا کر بتاؤں کہ ان کا چوزا ان کے پروں کے نیچے سے نکلتے ہی عجیب سی الجھنوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ نانا اب میں کیا کروں، مگر کس سے پوچھوں؟ اب تو چاروں اور قبر سی خاموشی طاری ہے، اور قبر سے جواب نہیں آتا۔ سید مہدی بخاری کی تحریر آپ سب لوگوں کے غور و فکر کے لیے۔